بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے جب ہم کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں، جب ہم مثال کے طور پر کھانا شروع کرنے لگتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اور زندگی کا کام شروع کرنے لگتے ہیں، ہم سفر کے سلسلے کو شروع کرنے لگتے ہیں، اسی طرح اپنے تعلیم کے سلسلے کا آغاز کرنے لگتے ہیں۔ زندگی بھر کے جتنے بھی کام ہیں، وہ چھوٹا کام ہے، وہ بڑا کام ہے، جس کام کا بھی ہم آغاز کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ہدایت کی جاتی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اصل میں کسی کام کا آغاز کرتے وقت آپ کو جس نام سے آغاز کرنا چاہیے وہ اللہ کا نام ہے، اور اس کے لیے جو کلمہ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ کلمہ ہے کیا؟ ہم اس کو روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کلمہ، یہ جملہ ہمارے شعور کا حصہ بھی ہے؟ یعنی ہم اس کو ایک رٹے رٹائے جملے کے طور پر پڑھتے ہیں، یا اس کو سمجھ کر اور اس کا ادراک اور اس کا فہم لے کر اس کو پڑھتے ہیں؟ تو میرا احساس یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے فہم کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی زیادہ نمایاں ہوں گے ہمارے سامنے۔ تو آج ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس کے فہم کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ جملہ ہمارے ذہن میں، ہمارے شعور میں کیا چیزیں پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ بات ہے کہ یہ جملہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے برکت کی دعا ہے۔ برکت کی دعا ہے۔ برکت کا لفظ ہم ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے برکتیں نازل فرمائے، اس کے گھر میں برکت آ جائے۔ اس طرح کے الفاظ ہماری زبان پر ایک دوسرے کے لیے اکثر آتے رہتے ہیں۔ خود مبارک کا جو لفظ ہے، جب ہم کسی چیز کی مبارکباد دیتے ہیں، کسی کے لیے ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، یعنی مبارکباد کے الفاظ کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی برکت ہی کے جو مفاہیم ہیں، جو معنی ہیں، وہ مضمر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ برکت کیا ہے؟ تو برکت میں جو پہلی چیز ہے، اگر ہم برکت کے مفہوم کو کھولیں، اس کی وضاحت کرنا چاہیں، تو جو پہلی چیز ہے وہ رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت، یا بحیثیت مجموعی جو فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے انسان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکت کا مفہوم اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح دوسرا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں جو اس کے اندر برکت کے اندر موجود ہے، وہ خوش نصیبی کا ہے، سعادتی کا ہے، خوش بختی کا ہے۔ یہ جو مفہوم ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کو خوش نصیبی کا حامل دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے برکت کا کلمہ، مبارک کا کلمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ترقی ہے، ہماری آگے بڑھنا ہے، ہماری نشو و نما ہے، اس کے لیے بھی ہم جب کہتے ہیں کہ کسی کی ترقی ہو گئی تو اس کے لیے بھی ہم مبارکباد کے الفاظ کہتے ہیں، اس کو بھی برکت کے مفہوم کے اندر ہم شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی افزائش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے، کسی کو کوئی بڑی نعمت ملتی ہے، ان تمام کاموں کے حوالے سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کثرت ہو جائے، یعنی جب ہم محسوس کریں کہ کسی کے ہاں کسی بھی پہلو سے کوئی کثرت ہو گئی ہے، یعنی اولاد کی کثرت ہوئی ہے، مال کی کثرت ہوئی ہے، دولت کی کثرت ہوئی ہے، علم کی کثرت ہوئی ہے، تو اس کو بھی برکت ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ یہ کلمہ اصل میں برکت کی دعا ہے، اور برکت ان تمام نعمتوں، ان تمام برکات، ان تمام خوش نصیبیوں، ان تمام ترقیوں کا اور ان تمام سعادتوں کا مجموعہ ہے۔
یہ جو صورتحال ہے، اگر ہم اس کا ادراک کر لیں کہ جب ہم کسی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں یا اپنے لیے آغاز کرتے وقت، کسی کام کا آغاز کرتے وقت جب ہم برکت کی دعا کرتے ہیں یا برکت کا جملہ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام سے اس کام کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں برکات حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر افزائش ہو، اس کے اندر ترقی ہو، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں موجود ہونی چاہیے۔ یہ مفہوم جب اگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کا اگر ہم شعور کریں، یعنی جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کے الفاظ سے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے وجود کے اندر اس کا شعور ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کام، دنیا کا کوئی کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو پہلا میسج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں ملتا ہے، وہ میسج، وہ پیغام یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کام کو کرنے سے پہلے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ یہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ یہ برکت ہو سکتی ہے، نہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ کام شروع بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے جس کا شعور ہمیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمے سے حاصل ہونا چاہیے کہ جو کام بھی اللہ کے نام سے کیا جائے وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو کبھی ہماری زبان پر اس طرح کا کلمہ نہیں آتا، کبھی ہم اس کام کو، اس بات کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہی ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ کی خوشنودی تک لے کے جائیں، جن میں اللہ کی رضا طلبی موجود ہو، جن کاموں کو ہم کرنے کے لیے یہ محسوس ہو کہ یہ نیک کام ہیں، یہ اچھے کام ہیں، ان کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو ہمیں دوسری بات جو ہے وہ یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں جب ہم اس کلمے سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات سراپا رحمت ہے، اس لیے اس کا ہر فیصلہ، ہر معاملہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کام کو اللہ کا نام لے کر ہم نے شروع کیا، اللہ کی رحمت کی طلب کرتے ہوئے جس کام کا ہم نے سلسلے کا آغاز کیا ہے، وہ اصل میں اس کا نتیجہ ہمارے لیے رحمت ہوگا۔ اس بات کا شعور کرنا چاہیے، اس بات کا شعور رکھنا چاہیے۔ اس لیے رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، ہماری ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک خاص طریقے سے ہم اس کام کو لے کر چلتے ہیں، کچھ متوقع نتائج ہوتے ہیں اس کام کے حوالے سے، لیکن معاملہ جو سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات ہماری توقع کے مطابق وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس کے بارے میں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، درا حالے کہ ہم نے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے، اس بات کا ادراک اور شعور ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ یا ہمارا جو کام ہے اگر مثبت رخ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی لازماً حکمت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ہونے نہیں دیا۔ اور پھر آخری بات اس میں یہ جاننی چاہیے کہ اللہ کی یہ رحمت اور شفقت ابدی نہیں بلکہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی جس کام کو ہم کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو ہم کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت کو طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہم کر دیتے ہیں، اس جگہ سے ہم آغاز کر دیتے ہیں، تو ہمارا اظہار یہ ہوتا ہے، ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے، ہمارا مقام یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس کام کے اندر اپنی برکات نازل فرما۔ یہ عین ممکن ہے
کہ وہ برکات اس دنیا میں ہمیں نظر نہ آئیں، لیکن اس کام کو اگر وہ مثبت کام ہے، اگر اچھا کام ہے، اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اگر خدا کے دین کی بہبود کے لیے کیا ہے، کسی بھی پہلو سے ہم نے کیا ہے وہ کام، وہ پازیٹیو کام ہے، کسی بھی خیر کی نوعیت کا کام ہے، تو وہ کام اگر اس دنیا میں ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوگا، باعث اجر نہیں ہوگا، باعث ترقی نہیں ہوگا، تو اس کا اثر دائمی ہوگا۔ یہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں ہوگا۔ تو اس لیے اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر اللہ کا نام لیا ہے، تو اس کا نتیجہ اگر یہاں نہیں نکلا تو آخرت میں لازماً نکلے گا۔ ہمیں اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے، اس پر اعتماد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا تو وہ کام برکات کے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، وہ بے برکت کام ہوگا، اس کے اندر برکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس شعور کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام، کوئی نیک کام شروع کریں، جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں، اس کو شروع کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہاں سے کام کا آغاز کیا جائے اور پھر اللہ پر پورا بھروسہ کر کے اس کو آگے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور اس جگہ پر کھڑے ہوا جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا، اگر میں نے اللہ کا نام اس پر لیا ہے تو اللہ کی برکتیں اس کے اندر لازماً شامل ہوں گی۔ وہ برکتیں اگر اس دنیا میں ظہور نہ ہوئیں تو آخرت میں انشاءاللہ لازماً ظہور پذیر ہوں گی۔